اور خود حضرت علی فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مولانا سعید اسد صاحب کے ایک کلپ کے حوالے سے چل رہی ہے جس میں انہوں نے مختلف اعتراضات کو نقل کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے جس طریقے سے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ امیر المومنین نے اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ کہا ہے، اور جو چوتھا خلیفہ امیر المومنین کو نہ مانے تو اس پہ خدائی لعنت کو بھی کہا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ اہل سنت کا وہ گھسا پٹا اعتراض ہے جو انہوں نے بارہا شیعہ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور بارہا اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن بارہا اس کو پیش بھی کیا جاتا ہے دوبارہ۔ تو آئیے دوبارہ حصول برکت کے لیے جواب دیتے ہیں۔ یہ روایت ہمارے سامنے ہے، تفسیر برہان ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 ہے، اور اس میں آپ روایت کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ابن شادان امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے بابا سے نقل کرتے ہیں، وہ امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے 4 میں سے تو خداوند متعال کی اس پر لعنت ہو۔ تو انہی میں سے ایک روایت جو ہے وہ حسین بن زید راوی ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اور وہ اس روایت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بات کہی گئی ہے، اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اس روایت کا جواب یعنی اصل روایت میں ہی اس چیز کا جواب موجود ہے، لیکن اس جواب کو نقل نہیں کیا جا رہا، بلکہ الگ سے انہوں نے ایک عبارت کو نقل کر لیا شروع کی، لیکن بعد میں جو جواب دیا جا رہا ہے اس کو نقل نہیں کیا جا رہا۔ تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس کا جواب کیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ ہاں، کتاب خدا میں کیا تم نے اس کو نہیں پڑھا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم تھے، کہ جب کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہا فَكَانَ آدَمُ أَوَّلُ خَلِيفَةِ اللَّهِ، تو حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ پھر دوسری آیت کو نقل کیا، اور وہ آیت تھی کہ وَيَا دَاؤُودَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، کہ اے داؤد ہم تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ فَكَانَ دَاؤُودُ الثَّانِي، چنانچہ داؤد علیہ السلام دوسرے خلیفہ تھے۔ اور پھر کہا کہ حضرت ہارون خلیفہ تھے حضرت موسیٰ کے، اور اس وقت اخلفنی فی قومی واصلح، کہ اس وقت وہی جو ہم نے پچھلے کلپ میں بھی اس کو نقل کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے خلیفہ بنے میری قوم میں، اور صلح سے کام لیجیے گا، اور اس طریقے سے کام لیجیے گا کہ فساد نہ ہو۔ وہ ہوا، تو چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون تیسرے خلیفہ تھے، جو تیسرے خلیفے کی بات کی جا رہی ہے، اور امیر المومنین وہ ہوا خلیفۃ محمد علیہ السلام، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، چنانچہ وہ اس ترتیب کے لحاظ سے چوتھے ہوئے۔ تو پہلے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام، دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ناظرین محترم، آپ نے اس خیانت کو دیکھا۔ یہ چوتھے خلیفہ اس معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابو بکر، عمر اور عثمان اور پھر مولا کائنات، اس ترتیب سے اگر دیکھیں تو اس ترتیب سے یہ استدلال لے رہے ہیں، جبکہ اصل استدلال اور اصل جو روایت ہے اس میں چوتھے خلیفہ بالکل کسی اور معنی میں کہا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم اس پر صرف اور صرف افسوس کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ خیانت سے جو مولانا صاحب کام لے رہے ہوں، تو باقی باتوں میں ان کا کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، یہ فیصلہ میں اپنے سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔